کچھ غلط باتیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں. ایک مسئلہ جو بہت سے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. اب یہ غلط مسائل پھیل کیسے جاتے ہیں لوگوں میں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی شیطان انسانی شکل میں آگے غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، جھوٹی حدیث بیان کر دیتا ہے. لوگ اس کو پھیلاتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے. جب اس کی تحقیق شروع ہوتی ہے تو پھر آخر میں بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہم نے ایک بندے سے سنا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا. یعنی وہ غیر معروف شکل میں آتا ہے، معروف شکل میں نہیں آتا. ایک تو اس طرح غلط مسئلے پھیل جاتے ہیں. اور دوسرا آج کل ایک بڑی جو وجہ بن رہی ہے غلط مسائل کے پھیلنے کی، وہ یہ ہے کہ جو شخص اسٹیج پہ آ کے مسئلہ بیان کرتا ہے، ممبر پہ آ کے تقریر کرتا ہے، اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ اس سے کچھ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کہاں سے بیان کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. ایک مزاج بن گیا، جو پوچھے اس کو فتنہ فساد برپا کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اس سے پوچھا ہے، اس پہ الٹا اعتراض کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اب کھلی چھٹی مل گئی ہے. جو خطباء حضرات ہیں، جو مقررین حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو واعظ سمجھتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ جو چاہے بیان کریں. تحقیق ختم ہو گئی الا ماشاء اللہ، سوا چند لوگوں کے جنہیں اللہ رب العالمین نے خصوصی توفیق عطا فرمائی ہے. ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات، کبھی کسی سے سنی، کبھی کسی سے کچھ سنا، اس کو آپس میں مکس کر کے ملا جلا کر مسئلہ بیان کر دیا. تو اس طرح وہ غلط مسئلہ پھر آگے پھیل جاتا ہے. قربانی کے حوالے سے ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر غریب آدمی قربانی کا جانور خرید لے اور وہ گم ہو جائے تو اس پر جو ہے نا قربانی واجب ہے. وہ پھر نیا جانور خرید کر قربانی کرے، اس پر سزا ہے کہ اس نے کیوں خریدا تھا جانور. اور اگر امیر آدمی قربانی کا جانور خرید لے اور وہ گم ہو جائے اور اس جانور کے خریدنے کے بعد بھی اس کی استطاعت موجود ہے مزید جانور خریدنے کی، تو اس کو چھٹی ہے وہ اب جانور نہ خریدے. یہ بالکل غلط ہے. اور یہ نہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، علماء نے اس کو نہیں لکھا اپنی کتابوں میں. یہ ہوائی مسئلہ ہے. آج کل کوئی لکھ دے کتاب میں تو علیحدہ بات ہے، جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ، اس میں اختلاف ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تحقیق یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے. آپ کے جو شاگرد ہیں صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ تحقیق ہے کہ سنت ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا کہ قربانی واجب ہے. تو انہوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے، مسلمانوں نے ذبح کیا ہے، تو یہ سنت ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے. میری اپنی جو تحقیق ہے میں اس کو سنت موقدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ تاکیدی الفاظ ہیں. جس طرح صبح کی سنتوں کے بارے میں ہے نا کہ صبح کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ رونق جائیں. اب یہ قربانی والی جو حدیث ہے اس سے زیادہ یہ تاکیدی الفاظ ہیں. اس کے باوجود وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے. اسی طرح قربانی بھی سنت موقدہ ہے. تو اگر غریب آدمی قربانی کا جانور خرید لیتا ہے اس پر تو قربانی پہلے ہی واجب نہیں تھی. جن کے نزدیک واجب ہے قربانی، اگر وہ ایام قربانی میں خریدتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جانور اس پر قربان کرنا واجب ہے. اگر وہ گم ہو گیا تو وہ وجوب ساقط ہو گیا، اس پر نیا جانور خریدنا اور اس کو قربان کرنا واجب نہیں ہے. اور جن کے نزدیک سنت موقدہ ہے، وہ جانور گم ہو گیا تو ان کے نزدیک تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، لہٰذا اس کو اب ضرورت نہیں ہے وہ نیا جانور خریدے. اپنے طور پر خریدنا چاہے تو علیحدہ بات ہے، مگر واجب یا سنت موقدہ اس پر نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتا ہے تو ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے گا قربانی. سیدنا علی المرتضی شیر خدا 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت کی تھی، میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. اس حدیث سے قربانی کی بھی اہمیت معلوم ہوئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں جب دنیا سے وصال کر جاؤں ظاہراً قربانی نہ کر سکوں، میری طرف سے پھر بھی قربانی ہوتی رہے. اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اگر کسی مالدار کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اتنا وہ مالدار ہے کہ وہ زیادہ کر سکتا ہے، تو ظاہر مقدر مال اس کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہو رہی ہو تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے.
اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی عوام میں مشہور ہے. اب اس علاقے میں راولپنڈی کے علاقے میں وہ ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، مگر ہمارے ہاں یہ خوشاب سرگودا اور اس طرف تو یہ بہت مشہور ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور تیسرا حصہ یعنی ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بہن بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کو دینا لازم سمجھتے ہیں. یہاں پر بھی ایسی کوئی بات ہے؟ اچھا یہاں پر اچھا جس کو دے دیں، مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مقرر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق ہوتا ہے. اور جھنگ کے علاقے میں سرگودا خوشاب اس طرف یہ مسئلہ مشہور ہے. یہ کوئی حصہ مقرر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی تعیین نہیں فرمائی. ہاں ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف میں یوں ہے کہ کلوا وادخروا واعتدلوا، قربانی کا گوشت کھاؤ بھی صحیح، ذخیرہ بھی کرو اور اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی کماؤ، غربا مساکین دوست احباب رشتہ داروں کو دے کر اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی کماؤ. تو اس بنیاد پر علماء نے 3 حصے مستحب گئے کہ یہ 3 حکم ہے نا، کلوا وادخروا واعتدلوا، کھاؤ ذخیرہ کرو اور اس کے ساتھ اجر و ثواب کماؤ. تو لہذا تیسرا حصہ جو ہے نا وہ صدقہ کرنا، غربا مساکین کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، بھائی بہن بیٹی جو بھی رشتہ دار ہیں جن تک پہنچ سکتا ہے بآسانی، یا ان میں جو مستحق ہیں تو اس کو زیادہ دے تو اچھا ہے، ان کو دے دیا جائے تو یہ مستحب ہے. یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کسی کا مقرر حق نہیں ہے. بعض اوقات گھر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، گوشت تھوڑا ہوتا ہے، تو اگر وہ پورے ہی کو گھر میں رکھ لیں تو جائز ہے. لیکن اگر گوشت اتنا ہے کہ بچ جاتا ہے اس دن سے تو بہتر ہے، زیادہ ثواب اس کے اندر ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں. خوشی کا دن ہے، اگر آپ کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی مسکین ہے، ان کے گھر گوشت کی خوشبو جا رہی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا بھی دل کرے گا، تو یہ نامناسب لگتا ہے کہ عید والے دن وہ اس سے محروم رہیں، ان کو بھی اس میں شامل کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ بھی صحیح، ذخیرہ بھی کرو اور اجر و ثواب بھی کماؤ. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ ذخیرہ بھی کر لے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت جو ہے نا اس کو نہ رکھو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، تو لہٰذا اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں نے تو فریج بھر دیا ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ یہ کوئی قربانی ہے؟ وہ گوشت گھر میں رکھ لیا، ان کا فریج بھرا پڑا ہے. تو قربانی اللہ نے قبول کرنی ہے، اب اس کی نیت پر منحصر ہے کہ اس نے کس لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے یا گوشت کھانے کے لیے کی ہے، وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی کہ فلاں کی قربانی خدا نہیں قبول کرے گا، فلاں کی کوئی قربانی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے، جانور کی کھال، اس کے متعلق بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہنوں کا حق ہے یا بیٹیوں کا حق ہے. یہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کو بھی آپ کسی بھی نیک کام کے اندر لگا سکتے ہیں. اس کو اپنے ذاتی منفعت کے لیے بیچ نہیں سکتے آپ، یعنی بیچ کر پیسہ خود استعمال کر لے، یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لها، جو شخص قربانی کے جانور کی کھال اپنے ذاتی نفع کے لیے بیچے اس کی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. اس لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ بیچے. مسجد مدرسہ کسی بھی نیک کام میں اس کو لگا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی نیک کام میں لگا دیں. اپنے گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہیں، جیسے مشکیزہ وغیرہ بنا لے کوئی، یا جائے نماز بنا لے، تو یہ بھی جائز ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو بیچ نہیں سکتا، گھر میں استعمال کر سکتا ہے اگر اس کو جس طرح مشکیزے وغیرہ کی صورت میں، یا پھر اس کو بیچ کر یا کھال دے دے کسی کو مسجد مدرسہ میں، یا بیچ کر وہ پیسہ دے دے، دونوں صورتیں